الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ علم گھر چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے قرہ اندازی کا طریقہ۔ آپ تمام دوستوں سے التجا ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل علم گھر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں، اس سے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے گا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرے کے ذریعے فیصلہ کرنا سنت انبیاء ہے۔ نہر اردن میں قلم ڈالنا قرہ ہی تھا، اس سے بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ خیال رہے کہ قرہ یعنی لاٹری کی مختلف صورتیں ہیں۔ سب سے آسان یہ ہے کہ لوگوں کے نام علیحدہ علیحدہ یعنی الگ الگ پرچیوں پر لکھ کر ان کی گولیاں بنا دی جائیں اور کسی ناواقف شخص سے گولی اٹھوا لی جائے۔ جس کے نام کی گولی اٹھے وہی مستحق سمجھا جائے۔ 3 انبیاء کے ساتھ قرہ اندازی کا معاملہ پیش آیا۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 3 انبیاء کرام علیہم السلام ایسے ہیں جن کے ساتھ قرہ اندازی کا معاملہ پیش آیا۔ نمبر 1 حضرت سیدنا یونس علیہ السلام، نمبر 2 حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، اور ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرح صحیح مسلم جلد نمبر 8 صفحہ 75 پر ملاحظہ فرمائیں۔ تینوں انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات ترتیب وار انشاءاللہ ہم سماعت کرتے ہیں۔ نمبر 1 حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے شہر نینوا کی باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ نینوا یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا، یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اللہ پاک کے رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگ اگر میری بات نہیں مانو گے تو تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹ بات نہیں کہی، یعنی کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی، اس لیے دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں جب تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف کالی بدلیاں آنے لگیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر والوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے ہی والا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے کانپ اٹھے
اور سب کے سب عورتوں بچوں بلکہ اپنے مویشیوں یعنی گائے بکریوں وغیرہ کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر سچے دل سے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے اور دربار رب باری میں گڑ گڑا کر گریہ زاری کرنے لگے اور رو رو کر دعائیں مانگنے لگے، اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھیں ایک دوسرے کی سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض سچی توبہ کر کے خدائے پاک سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جو کچھ پیغام لائے ہیں ہم اس پر سچے دل سے ایمان لائے۔ اللہ کریم کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ زاری یعنی رونے دھونے پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ دھواں اور عذاب کی بدلیاں دور ہو گئیں اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و امان سے رہنے لگے۔ تفسیر ساوی صفحہ 893 تا 894 ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ پاک اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 98 میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ شہر نینوا پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے اور حضرت یونس علیہ السلام باوجود تلاش کے لوگوں کو نہیں ملے تو شہر والے گھبرا کر اپنے ایک عالم صاحب کے پاس گئے جو ایمان والے اور شیخ وقت تھے اور ان سے فریاد کرنے لگے تو انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگو، یا حی حین لا حی و یا حی یحیی الموتى و یا حی لا الہ الا انت۔ ترجمہ، اے اس وقت بھی زندہ رہنے والے جب کوئی زندہ نہ تھا، اے وہ زندہ ذات جو مردوں کو زندہ کرتی ہے، اور اے زندہ ذات تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے یہ پڑھ کر دعا مانگی تو عذاب ٹل گیا۔ لیکن حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شہر نینوا کا عذاب جس دعا کی برکت سے دفع ہوا وہ دعا یہ تھی کہ اللہم ان ذنوبنا قد عظمت وجلت وانت اعظم واجل فافعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ۔ تفسیر خازن میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 326۔ اے اللہ، بے شک ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں مگر تو عظیم و بلند ہے، ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرما جس کے ہم حقدار ہیں بلکہ ہمارے ساتھ اپنی شان کے لائق معاملہ فرما۔ حضرت یونس علیہ السلام عذاب ٹل جانے کے بعد جب شہر کے قریب آئے تو شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا اور فوراً ہی ایک مچھلی آپ کو نگل گئی۔ مچھلی کے پیٹ میں گھپ اندھیرا تھا، مگر اسی حالت میں آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 87 کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو اس اندھیری کوٹڑی سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو باہر ڈال دیا۔ اس وقت
آپ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ خدائے پاک کی شان کہ اس جگہ کدو کی بیل اگ گئی اور آپ اس کی چھاؤں میں آرام فرماتے رہے۔ پھر جب کچھ صحت یاب ہوئے تو اپنی قوم میں تشریف لائے۔ سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔ اے عاشقان رسول، اس ایمان افروز قرآنی حکایت سے ہمیں درس ملا کہ جب بھی مصیبت آئے توبہ استغفار کرنا اور رو رو کر دعائیں مانگنا چاہیے۔ اس حکایت میں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے عظیم الشان معجزے کا ذکر ہے، ورنہ مچھلی کے پیٹ میں انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ اس میں اللہ پاک کے سچے نبی کے امتحان کا بیان ہے، اور اس سے ہمیں یہ درس ملا کہ جب کبھی آزمائش آئے تو گلہ شکوہ کرنے کے بجائے اللہ پاک کا ذکر اور اس کی پاکی بیان کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ کا ورد شروع کیا اور آپ نے مسلسل آیت کریمہ کا ورد رکھا، اور اس کی برکت سے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ مصیبت میں خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ گے، مصیبت میں خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ گے، نجات اس کے کرم سے پاؤ گے، چھٹکارا پاؤ گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے عرض کیا، اپنی قوم میں تشریف لے جائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا، تو اب معاذ اللہ وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ یہ فرما کر جلال کے عالم میں شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب یہ کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جاتی تھی جس میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہوتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے کرہ نکالا تو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے نام کا کرہ نکلا۔ کشتی والے آپ کو سمندر میں ڈال کر آگے روانہ ہو گئے۔ نمبر 2 پر حضرت زکریہ علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ سماعت کرتے ہیں۔ حضرت حنہ رحمۃ اللہ علیہا نے اپنی بیٹی مریم رحمۃ اللہ علیہا کے پیدا ہوتے ہی انہیں ایک کپڑے میں لپیٹا اور بیت المقدس میں لے گئیں، جہاں 4000 خدام رہتے تھے اور ان کے سردار 27 یا 70 تھے، جن کے امیر حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام تھے۔ چونکہ بی بی مریم رحمۃ اللہ علیہا کے والد محترم حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ بنی اسرائیل کے امام تھے، اس لیے ان 70 میں سے ہر ایک نے حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہ کے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ ان کی خدمت کا شرف مجھے حاصل ہو۔ حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا زیادہ مستحق میں ہوں، کیونکہ ان کی خالہ میرے نکاح میں ہیں۔ وہ احبار یعنی علماء یہود جو کہ وہاں کے خدام کے سردار تھے، بولے اگر رشتہ داری کی بنا پر یہ حق ملتا تو ان کی امی جان کو ملتا۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ کرہ ڈالا جائے، جن کے نام پر کرہ یعنی لاٹری نکلے وہ انہیں حاصل کرے۔ یہ سب حضرات نہر اردن کی طرف اپنے وہ قلم لے کر چلے جس سے وحی یعنی توریت لکھتے تھے، یعنی یہ سب کے سب اپنے جو قلم تھے جن سے وہ توریت کی وحی لکھتے تھے، وہ سب حضرات نہر اردن کی طرف اپنے قلم لے کر چل پڑے، اور طے یہ ہوا کہ جس کا قلم پانی میں نہ ڈوبے اور نہ بہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کو لے، اور جس کا قلم ڈوب جائے یا بہہ جائے وہ ان کا مستحق نہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، سب کے قلم ڈوب گئے یا کسی کے قلم بہہ گئے، مگر حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کا قلم پانی میں ٹھہرا رہا۔ لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش
انہی کے سپرد ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 3 بار قرہ ڈالا گیا اور ہر بار ایسا ہی ہوا۔ اسے قرآن کریم نے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 37 میں ذکر فرمایا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ترجمہ کنز الایمان، اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ دوسری جگہ آل عمران آیت نمبر 44 میں فرمایا، اِذْ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، ترجمہ کنز الایمان، جب وہ اپنی قلموں سے قرہ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے سیدتنا مریم رحمۃ اللہ علیہا کے لیے بیت المقدس میں ایک بالا خانہ یعنی اوپر کی منزل بنایا، جس کا دروازہ بیچ بیت المقدس کے تھا، جہاں زینے یعنی سیڑھی کے ذریعے پہنچ سکتے تھے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے علاوہ وہاں کوئی نہ جاتا تھا۔ یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بس اتنا سا ہی مختصر سا واقعہ ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تفصیلاً حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں واقعہ اور حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ ہم آگے نیکسٹ ویڈیو میں لے کر آئیں گے واقعہ۔ تو یہاں تک اختصار کے ساتھ ہی ہے کیونکہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے اور اس سفر میں تمام ازواج مطہرات یعنی پاک بیویوں کو لے جانا ممکن نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان عدل یعنی انصاف فرماتے۔ یہ قرآن اندازی کا جو ہماری سیریل چل رہی ہے اس میں یہ تیسرا واقعہ ہے قرآن اندازی کا جو انبیاء کرام کے درمیان مابین ہوئی ہیں واقعات۔ پہلے ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنا، پھر اسی ویڈیو میں حضرت زکریا علیہ السلام یعنی حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا واقعہ، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شرح صحیح البخاری میں ہے، جلد نمبر 8 صفحہ 77 یعنی 77 پہ یہ تحریر ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے تو اس سفر میں تمام ازواج مطہرات کو لے جانا ممکن نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان عدل یعنی انصاف کرتے ہوئے قرہ اندازی فرماتے اور سفر کے لیے ان میں سے کسی کو بھی خاص نہ فرماتے بلکہ یہ معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیتے، اور جس کے نام کا قرہ نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے اور اس سفر سے بقیہ ازواج مطہرات کا حق ختم ہو جاتا۔ پھر جب سفر سے تشریف لاتے تو جس کی باری ہوتی اس زوجہ محترمہ کے گھر تشریف لے جاتے اور اپنے ایام سفر کو باری کے دنوں پر تقسیم نہ فرماتے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے ہر طرح کے معاملے میں قرہ اندازی سنت نہیں، قرہ اندازی جائز بھی ہوتی ہے اور ناجائز بھی۔ افسوس آج کل تو معاذ اللہ گناہوں بھری قرہ اندازیوں اور لاٹریوں کا دور دورہ ہو چکا ہے اور ان کے ذریعے خوب جوا کھیلا جا رہا ہے۔ جوئے کی تباہ کاریاں جاننے کے لیے فیضان سنت جلد 2 کے باب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 184 تا 191 کا مطالعہ فرمائیے، انشاءاللہ بہت فائدہ پائیں گے۔ بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر کے اچھوں کے پاس آ کر پا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل علم گھر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔
انشاءاللہ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔